کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائے، گناہوں کا کفارہ بنائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اگلی زندگی کا جو آغاز ہے وہ ایمان سے فرما دے، ختم بالخیر فرما دے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ میں متعدد بار کثیر بار یہ آپ کو یاد دہانی کرا چکا ہوں اور کراتا رہوں گا جب تک ہماری زندگی انشاءاللہ، آپ کو بھی، گھر والوں کو بھی، سب کو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی شفقت میں، امت کے پیار میں، امت کی محبت میں، امت کے درد میں یہ خصوصی تحفہ دیا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ میں نے بیان کر چکا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر موت کی تلخی ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سب سے جو بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے، شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، اور وہ کس صورت میں کرتا ہے، وہ کس انداز میں کرتا ہے، وہ ایک تفصیل حدیث پاک میں آئی ہے، اس پر آپ انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس کا جو اصل نتیجہ وہ بیان کر دیا ہے کہ شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے حملے سے ایمان کا بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑوں پر اس نے حملے کیے ہیں، کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر پھر اپنے امت کو یہ تحفہ دیا ہے کہ یہ تو، بلکہ یہاں تک فرمایا فرض علیکم، تمہارے اوپر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے سب استاد پر، یعنی اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض کر دیا کہ تمہارے پر یہ فرض ہے کہ تم یہ دعا کرتے ہی رہنا، کیا پتا کس وقت میں دعا قبول ہو جائے۔ دیکھو نا، میاں سب کو پتا ہوگا، پڑھا ہوگا، آپ نے الحمدللہ سنا ہوگا، 25 گھڑیاں میں تو پڑھی ہیں، کتنی 25 گھڑیاں میں نے پڑھی ہیں کہ یہ 25 گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں، تو دیکھیں کیا پتا کسی وقت بھی آپ کی یہ دعا مانگی قبول ہو جائے، تو جب قبول ہو گئی تو پھر یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ہم زندہ بھی رہیں گے ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر، اور انشاءاللہ اٹھ کر رب کے دربار میں میزان پر پیش بھی ہوں گے تو ایمان۔ اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا چلا گیا، جو کلمہ پڑھتا ہوا چلا گیا، جو کلمہ پڑھتا ہوا چلا گیا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خود بھی یہ دعا مانگو، گھر والوں کو یہاں دہانی کراتے رہا کرو، دوست احباب کو بتاتے رہا کرو، رشتہ داروں کو بتاتے رہا کرو، نہ اس میں کنجوسی کریں، اس میں سستی نہ کریں، بخیلی نہ کریں۔ دیکھو نا، اب قرآن کو دیکھ لیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرق ایک مرتبہ فرما دینا کافی تھا، کلمات کہہ کو دیکھو نا، میں اور آپ جب ہمارے دیشوں میں بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں، بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دوبارہ میں نہیں کہہ رہا، اکثر استاد شاگرد کہہ دیتے ہیں، پیر مرید کہہ دیتے ہیں، والدین اپنے اولاد کہتے ہیں، اکثر کبھی یہ تو پھر مزاج ہوتا ہے، بھائی میں نے کہہ دیا نا آپ کو، دوبارہ میں نے آپ کو نہیں کہنا، لیکن میں قربان جاؤں خالق کائنات کی ذات پر، وہ کتنی رحیم ہے، وہ کتنی کریم ہے، وہ کتنی ستار اور غفار ہے، وہ کتنا اس کا پیار، کتنی اس کو محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ ایک دفعہ نا نماز، پھر نماز، پھر نماز، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک بار بار نماز نماز نماز، یہ اس کی محبت ہے کہ میرا بندہ کہیں بھول نہ جائے۔ سبحان اللہ، میاں صاحب پھر دیکھو نا کہ اس کی کتنی محبت ہے کہ وہ بار بار یاد کرا، یار اس کو یاد کرانا، وہ ڈر رہا ہے، وہ خوف کھاتا ہے، معاذ اللہ وہ ہمارا محتاج ہے، نہیں عزیز صاحب نہیں، اس کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے، وہ پیار کر رہا ہے محترم، اس لیے بار 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 یار کہیں میرا بندہ بھول نہ جائے، کہ میرا بندہ غافل نہ ہو جائے، جب بندہ غافل لگتا ساتھ کہہ دیا نماز، پھر آگے چلا تھوڑی سی نماز نماز، آخری پارے تک اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، آخری پارے تک اور آخری صورتوں تک اللہ تعالیٰ نے نا بار بار بندے کو یاد کرا ہے۔ اس لیے یہ دعا میں کہتا ہوں یاد کرایا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایسی باتیں کرنا اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، کہ نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب گفتگو کرتے نا ایک بات کو 3 بار دہراتے تھے، 3 بار دہرانا، پھر دہرانے کے بعد پھر پوچھنا، ہاں جی سمجھ آ گئی، اگر وہ کہتا ہاں جی آپ رک جاتے، کوئی اور بات کرتے، اگر وہ کہہ دیتا کہ آقا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اس بات کو دوبارہ پھر دہراتا، اور
تو دو گلوں میں تانگ آئے پھرنے ہیں، حقیقت ہے۔ اور میں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ بچے اکثر حفظ کا شعبہ چل رہا ہے، پڑھا رہا ہوں اور معاملات میں کئی مرتبہ نا تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، یا کہتا مجھے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں قرآن و سنت کی کہ یار لوگوں کو بیان کرتے ہو کہ اللہ کی کتنی ذات کریم ہے، نبی پاک کتنی محبت اور مسکراہٹ، تبسم، تانگ نہیں آئے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سارا دن بیٹھے ہیں، یہ نہیں بتایا جتنا بھی میں نے کھانا میں نے آرام کرنا، نو نو نو، آقا صلی اللہ بیٹھی ہیں سبحان اللہ، تنگ نہیں آئے، پریشان نہیں آئے۔ آپ تو گل گل تنگ آ جانے ہیں، اس لیے محترم یہ بات یاد رکھا کریں۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ یہ دعا آپ کثرت سے مانگو اور بتاتے رہو، یاد دہانی کراتے رہو۔ یار کیا پتہ تیرے کہنے پہ اس کو یاد دہانی رہے اور وہ دعا مانگتا رہے، پھر وہ آگے بتاتا رہے، کیا پتہ الحمدللہ اس پر اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کو ختم بالخیر ہو جائے تو یار تیرا بھی کام بن جائے گا نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے گی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ دوسری بات میں یاد کرا دیتا ہوں کہ ہم نے وضو میں رہا تھا، بس یہ بھی میں یاد کرا دوں، وضو میں رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کس وقت جھٹکا لگ جانا، لگ جانا ہے، بے شک۔ آج میں جب آپ کو فون کیا تھا میں بیان کر رہا تھا، پھر میں اس کو فون کا جواب دیا تو میں بیان کر رہا تھا، میں بیان کے اندر میں نے کہا ہاں جی تیار، مجمع تھا کافی، میں نے کہا لوگوں تیار ہو، سوری چپ، میں کہا تیاری ہے، میں نے کہا اگر تم نام ہی بولو نا اس نے تیاری کروائی نہیں، دوسرے نے پہلی جھلک دکھانی ہے نا تو تیرا سانپ پہلے گم ہو جانا۔ دعا یہ کرو کہ وہ اس حال میں آئے کہ اس کی شکل بھی خوبصورت ہو، اس کا ماشاء مسکراہٹ ہو، پھر وہ جناب سلام تے کلمہ سارا کچھ، میں نے کمال نہیں آ میں موضوع میرا کوئی اور ہے، میں یہ سب ایک دن نا مولیشور تھانوی اس کو پڑھ رہا تھا تو میں اس کی کتاب میں ایک بات پڑھی، میں نے کہا وعدہ کمال کر دی اس نے کہ اللہ والوں کا مقام کتنا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ملک الموت آیا کہ اللہ والے کے ساتھ تو آ کر کہتا ہے جناب ادھر دیکھو، جب اس نے دیکھا نا ایسا تو یہ سب جنت نظر آ رہی، سبحان اللہ، ابھی روح نہیں قبض ہوئی، سکرات موت نہیں شروع ہوا، موت کی تلخی نہیں، ابھی تو ملک الموت خود کہہ رہا ہے آؤ دیکھو۔ تو جب دیکھا وہ جنت کے سارے نظارے سامنے، آپ نے چہرہ ادھر کر لیا تو ملک الموت کہتا ہے اللہ کے بندے تمہیں دنیا میں جنت دکھائی ہے، تم ایسا کہا یہ معاملہ میرا، یہ میرا رب کا، یہ معاملہ میرا، یہ میرا، تو کرتا دخل اندازی کرنے والا۔ تو ساتھ رب سے مخاطب ہو گئے، کہنے کہ باری تعالیٰ یہ جو پوری دنیا کا پیار میں تیرے پیار پہ قربان کیا ہے، پوری دنیا کی محبتیں تیری محبت پہ قربان کی ہیں، پوری دنیا کے رشتے تیرے رشتے پہ قربان کی ہیں، پوری دنیا کی نسبت ہیرات تعلقات میں نے تیری ذات کے لیے، تیرے قرب کے لیے، تیری محبت میں نے قربان کی ہیں، اے باری تعالیٰ یہ جنت کے لیے مجھے کیا جنت سے غرض، کہ جنت کیا ہے، وہ جنت سے کوئی غرض و غایت نہیں۔ باری تعالیٰ یریدون وجہہ، میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے آج پردہ ہٹانا، پردہ ہٹا، میری نظر ہو اور تیرا دیدار ہو، پھر قربان جائیں، قربان کے دیوبندیوں کا جناب پیر ہے، اس نے بقاعدہ لکھا ہے اس نے کہا پھر پتہ کیا ہوا، فرشتہ اسرائیل میں میرے خیال میں میاں صاحب ایک دم حیران ہو گیا ہوگا کہ ایسے بندے بھی رب کی ہے، ہائے کیا بات، بل اگلا معاملہ بڑا سننے والا ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر پردہ ہٹ گیا، موت بھی ہو تو ایسی ہو، خدا کے پردہ ہٹ گیا، اللہ والا دیکھ رہا ہے، رب کا دیدار ہو رہا ہے اور ادھر روح قبض ہو رہی، سبحان اللہ، رب کے دیدار میں روح قبض ہو تو پھر کمال نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگ قیامت کے رب کے دربار میں جائیں گے نا تو میزان نہیں لگے گا لوگوں کے لیے، نہ میزان لگے گا، نہ جزا سزا کے سلسلے کے لیے ہوگا، نہ نامہ اعمال کھلے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ قیامت کو رب فرمائے گا بس جاؤ جنت کے دروازے کھلے، کوئی حساب و کتاب نہیں، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل، سبحان اللہ۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، کئی مجموعوں میں خطاب میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ المرء مع من احب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کے ساتھ، بات ہاں میں نے تو پکا ارادہ کیا ہوا کہ ہاں میں نے ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرنی، جو قیامت کو مجرم قرار دیے جائیں، جو قیامت کو الٹے لٹکائے جائیں، جو پائی پائی کا حساب دینے کے رب کے دربار میں مجرم کھڑے ہوں گے، ہمارا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے کہ ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ان کے ہم نے نعرے لگانے، نہ ان کے قریب جانا جی، ہمیں تعلق محبت، پیار، نسبت، ارادت، رشتہ محبت ان کے ساتھ جوڑ کر آخری سانس تک رکھنا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی ہے کہ جن کے ساتھ دنیا محبت ہوگی قیامت کو، تو پھر انشاءاللہ اس میں شک نہیں ہے کہ جدھر پھر وہ جائیں گے ادھر ہم بھی جائیں گے، اس لیے
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نا وضو بھی نہ کریں، مطلب کیوں وضو کی حالت میں، کیونکہ اس میں فضائل بیان کیے ہوئے، میں یہ فقط اشارہ کر رہا ہوں نا، جس طرح وہ دعا بھی کہا کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور آخری سانس تک غیروں کا محتاج نہیں کرنا، اپنی محتاج۔ حضرت صاحب میں جب یہ جملہ بولتا ہوں نا، یہ محتاجی والا، مجھے بڑی بڑی واقعات یاد آ رہے ہیں۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، جیسے میاں صاحب کا شعبہ ہے دین کا، ہمارا بھی شعبہ دین کا ہے، کئی مرتبہ لوگ آئے ہیں، ماں ابھی چند دن بیمار نہیں ہوئی، باپ چند دن بیمار نہیں ہوا، گھر صاحب دعا کو اوپر کر، حضرت صاحب ہو بیوی چھوڑ جاتی ہیں، بیٹے بیٹیاں چھوڑ جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کو دیکھا جناب تنگ آئے ہوتے ہیں، خدمت نہیں کرتے، پیسے والے پھر نوکروں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، کسی کو جا کے تنخواہ دیں گے خدمت کا، اور بعد وقتا ساری زندگی اس نے تیری پرورش کی ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوا، اس نے جناب تیری ہر ضرورت پوری کی ہے، آج نوکروں کو جناب پیسے کی بل بوتے میں اس کی خدمت کروا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جب تک والد یا والدہ صحت مند ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ خدمت نہیں ہے، وہ حق ہے۔ اصل خدمت ہے جب وہ چلنے سے بولنے سے قاصر ہو، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں وہ خدمت ہے اصل۔ پھر پتہ لگے گا کہ وہ خدمت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ چلتے پھرتے تو میرا بھی آدمی کر رہا ہے نا، وہ تو میرا بھی دعویٰ ہے، تمہارا بھی دعویٰ ہے، سارے کر رہے ہیں۔ پتہ چلے گا نا جب والدین بالکل مجبور ہو جائیں، پھر پتہ چلتا کہ آپ خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر۔ تیاری ہے نا؟ بولیے انشاءاللہ۔ دعا کرنی ہے کہ آخری سانس تک غیروں کا محتاج نہ کرنا، اپنا ہی محتاج رکھیں، چلتے پھرتے ہی موت آ جائے، بس اسی خدمت کا اللہ تعالیٰ نہیں موت دے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا کرتے ہیں، کرتے ہیں، یاد یعنی بھی کرتے رہیں کریں۔ اور دوسرا میں نے کہا بلا کیا کہ کس میں رہنا؟ وضو میں رہنا ہے، کیونکہ وضو کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے، اگر وضو میں موت آ گئی تو شہادت ہے، شہادت ہے، شہادت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ آج اس ماہانہ خوبصورت پروگرام میں سے یہ تحفے میں نے یاد کرا دیے، یاد کرا دیے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اب آئیے محترم، میں نے سورۃ الرعد کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور اس پر انشاءاللہ ایک دو باتیں کرتے ہیں۔ اگر اس کا فقط سارا ترجمہ ہی بیان کریں تو آج ترجمہ ہی 1 گھنٹوں میں بیان ہو جائے گا کہ نہیں جی، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو مختصر کر کے 1-2 ساتھ حدیثیں بھی میں ساتھ ملاؤں گا، تاکہ 2-4 آج پیغام ہمارے دامن میں آ جائے۔ لیکن یاد رکھا کریں، ایسا ماحول حضرت صاحب مقدروں سے ملتا ہے۔ یہ ماحول حضرت صاحب یہ دور گزر رہا ہے نا، اور فتن گیا گزرا دور گزر رہا ہے حضرت صاحب، برائیوں کے آج دیریاں نہیں ہیں، پتہ نہیں تو میرے ساتھ اتفاق کرو یا نہ کرو، برائیوں کے، گمراہیوں کے، حضرت صاحب عقیدے خراب کرنے کے طوفان چل رہے ہیں، طوفان۔ ان طوفانوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ایسے ماحول ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم ان برائیوں سے بچتے رہیں گے۔ کوشش کرو ایسے ماحولوں کو بناؤ، ایسے ماحولوں میں شریک ہو جاؤ، کوئی نہ کوئی چیز ملتی رہتی، محترم، بندے کے ایمان تازہ ہوتا رہتا، تربیت ہوتی رہتی، بندے کی اصلاح ہوتی رہتی، بندے کے دل میں فکر پیدا ہوتا رہتا ہے، بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہے کہ یا نہیں بولیے؟ اس لیے وضو میں رہنا ہے، دعا کرتے رہنا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 20 اس پر میں انشاءاللہ 1-2 باتیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک گروہ کی بڑی تعریف فرمائی، ایک گروہ کی، ایک جماعت کی، ایک زمرے کی بڑی تعریف فرمائی ہے، اور ان کا عمل بڑا پیارا ہے، جس عمل کی وجہ سے رب نے ان کی تعریف کی۔ اگر یہ عمل جو میں ابھی بیان کروں، اگر یہ عمل تیرے اور میرے دامن میں آ گیا تو ہم بھی انہی لوگوں کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ انہی لوگوں کے جوڑے سیدھے کرنے والے ہمارا بھی بولیے نام آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ تو نہیں بن سکتے نا، لیکن کوشش تو کریں کہ چلو ان کے جوڑے سیدھے کرنے والا ہمارا شمار ہو جائے۔ رب نے یہاں اس گروہ کی بڑی تعریف فرمائی ہے، کس وجہ سے؟ ان کے خوبصورت عمل کی وجہ سے، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، وہ فعل، وہ کام رب کو بہت ہی پسند ہے۔ اور آج تم اور میں تہیہ کر لیں کہ ہم نے بھی ساری زندگی یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ رب کو پسند ہے تو نبی پاک کو پسند نہیں، تو نبی پاک نے کر کے دکھایا تو کہ صحابہ نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، پھر ماشاءاللہ نسل در نسل آج میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ تم نے کئی بار تو علماء سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ
آج نہیں ختم ہو جانا، یہ قیامت کی صبح تک جاری رہنا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ان کی اس گروہ کی کس فعل کی تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ یوفونا جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد، اللہ تعالیٰ کے عہد کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی پورا کرنا انشاءاللہ کہ نہیں؟ تیاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد، اللہ تعالیٰ کے عہد۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور نہیں توڑتے جو رب سے وعدہ کر لیا ہے، سبحان اللہ، جو رب سے میثاق ہو چکا ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے، وہ جو عہد کیا ہے، جو کام کر رہے وہ ہے کیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے یہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور توڑتے نہیں۔ یہ دو جملے رب نے بیان کرتے ہیں، آیت نمبر 20 سورۃ الرعد پارہ نمبر 13 رب نے بیان کر دیا۔ یہ ان کے فعل کی ابھی فعل بیان نہیں کیا کہ وہ فعل ہے کیا، وہ کام ہے کیا جس پر وہ گامزن ہیں، لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بہت کمال عمل ہے حضرت صاحب، بڑا خوبصورت عمل ہے جو رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نا، اللہ تعالیٰ کے اصل میں انداز سے بیان بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فعل کو بعد میں بیان کیا ہے، پہلے ان کے اس عمل کی تعریف کی ہے جو اس عمل کے کرنے پر کر رہے ہیں۔ وہ کیا بلا؟ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ رب نے وعدہ کر لیا ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ پہلے کیا پورا کرتے ہیں، آگے کیا فرمایا؟ توڑتے نہیں ہیں۔ اب آئیے اس عمل کی طرف، وہ عمل کیا ہے؟ آپ کیا رہے ہیں اس عمل کو کرنے کی؟ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ دیکھو نا گھر والے اتنا خرچے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ بڑے ارباں پتی خرباں پتی ہیں، ان سے پتہ نہیں لوگ کون نکل رہے، ان سے پتہ نہیں آگے کتنے لوگ ہوں گے، لوگوں کو بڑی بڑی رقم حضرت صاحب، لیکن یہ ایسا ماحول بنانا یہ رب کی عطا ہے، رب کی عطا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ارباں تو خرباں پتی زندگی میں کچھ نہ کر سکے، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، کیا جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے۔ شیخ صاحب پریشان نہیں ہو گئے جی؟ پریشان نہیں ہونا، جملہ پہ وہاں پہ آ ہی گیا ہے کہ نہیں؟ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے۔ آخر کہہ دوں خدا کی عزت کی قسم جو اس کی راہ میں دے گئے وہ لے۔ سبحان اللہ، یہی تو لیا جا رہا ہے، یہی تو لیا جا رہا ہے، یہی ہمارے کام آنا ہے، وہاں کیسے نہیں کام آنا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم یہ ادا اور یہ عمل، یہ فعل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، سبحان اللہ، بہت پسند ہے، اور ہم نے یہ عمل کرنا ہے اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں جاری، بولیے جاری، میں کہہ رہا ہوں اس کو، میں کہہ سنو انٹرنیٹ پتا کی بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، رحم دے آج صاحب یہ سر کو بیٹھو لگے آپ سر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو جاری کرنا ہے۔ میں نے ہمارا پتہ کیا اس عمل کی وجہ سے نا رشتہ داروں کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے سن لو، تعریف سن لو، اس عمل کی وجہ سے جس عمل کی رب تعریف کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس عمل کی تعریف کرنے سے قبل ان کی اور تعریف کرتی، فرمایا اس عمل کے کرنے میں اللہ سے جو وعدہ کر لیا ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب اس عمل کی وجہ سے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اہل محلہ میں، سب کے اندر محبت، پیار، قربت، انس پیدا ہوتا ہے۔ یہ تعریف سنی آپ نے؟ اس عمل کی وجہ سے کیا مخلوق جڑتی ہے، رشتہ دار جڑتے ہیں، جدا نہیں ہوتے، محلے دار جڑتے ہیں، نتھی ہو جاتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، کسی کے دکھ کو وہ دیکھ نہیں سکتے، کسی کے غم کو، کسی کی کسی کی پریشانی کا مذاق اڑانا، یہ مسلمان تیرے زیب تجھ زیب نہیں دیتی کہ تو لوگوں کے جناب رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، کوئی دوست احباب ہے، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو، اس کی الجھن کو، اس کے دکھ دنیا میں اس کا مذاق اڑائے، اب یہ کیا ہے، یہ بڑا سخنا بندہ ہے، آج بڑے سخنا میں بڑے پیار نہ بیٹھتے نہیں،
اللہ کے بندے نہیں، ہمیں قرآن سے یہ تعلیم نہیں ملی، ہمیں آقا کی حدیث سے یہ تعلیم نہیں ملی ہے، اور ہم نے اور آپ نے ہم نے سب نے قبر میں جانا ہے، اور پہلی ملاقات آقا علیہ السلام سے ہونی ہے، میدان پر رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ عمل بہت کمال ہے، اگر یہ عمل کمال نہ ہوتا تو رب کو تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور میں نے اس کی پہلے تعریف کر دی ہے، اس کی برکات بیان کر دی، اس کی برکت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے۔ محبت، پیار، انس، قربت، جب قربت، پیار، انس پیدا ہوگا، قریب ہوں گے، پھر خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر خیر خائی کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر دکھ سکھ میں شریک ہوگا، پھر اگلے بھائی کی تکلیف کو، پریشانی کو، غم کو، الجھن کو اپنی الجھن اپنا تکلیف سمجھے گا، اور اس وقت تک اسے نیند نہیں آئے گی جب تک بھائی کی تکلیف دور نہ ہو جائے، لیکن سبب یہ عمل بنے گا، اس عمل کی وجہ سے قربت نہیں پیدا ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، یہ عمل کمال ہے جو رب نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اب آئیے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اب آیت نمبر 21 کی طرف میں روک کر رہا ہوں، فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ، وہ لوگ جو ملاتے ہیں، جو جوڑتے ہیں، جو ملاتے ہیں، جو جوڑتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ایوسلا، جس کے ملانے کا رب نے حکم کیا، بھی ہاں کی ضمیر جوڑنے کی طرف اشارہ کر، اس فعل کی طرف بھی ایوسلا، جس کے ملانے کا رب نے حکم کیا ہے، وہ ملا رہے ہیں، توڑ نہیں رہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو توڑے وہ رب کا سجن ہے یا دشمن؟ وہ رب کی مخالفت کر رہا ہے کہ یہ رب کی موافقت میں آ رہا ہے؟ پھر آپ کی تیاری ہے، تیار کر لیا آپ نے؟ ابھی میں صرف قرآن میں ہوں، ابھی میں حدیثوں کی طرف نہیں گیا، ابھی واقعات کی طرف نہیں گیا، یہ تو قیامت کی صبح تک یہ موضوع ختم ہو سکتا۔ میں ایک ادرس طالب علم آگے اس کو چلتا ہی جاؤ، تو جو بڑے بڑے علماء اہل علم ہیں وہ کتنا بیان کر جائیں گے، تو جھٹکا لگنا ایک دن جھٹکا لگنا پتہ کو نہیں۔ میاں صاحب نے حدیث پڑھی ہوگی، میں نے بھی میں تو پڑھی ہے بھائی، کہ آقا علیہ السلام فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ لوگ دل کی بیماری سے زیادہ ٹر جائیں، یہ سلسلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک بندہ بیمار ہے جی، مہینہ بیمار ہے، کیا ہوا جی؟ بڑی دیر سے بیمار تھا، کیا ہوا جی؟ بڑی دیر سے بخار چڑھا ہوا تھا، جھٹکے والے کو حضرت تھا کہ یار ابھی میرے کو کھا رہا تھا، پی رہا، بالکل تندرست، یار بالکل صحت مند ہے۔ ابھی آپ کے کہنے کا واقعہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کس علاقے میں ہوا ہے، وہ میرے شاگرد مجھے بتا رہے کہ استاد جی وہ رانا شیخ صاحب نہیں ہے ان کے، وہ میرے خیال میں نا داماد ہے بچہ، اس کا چھوٹا بھائی، اس نے مجھے بتایا کہ استاد جی کا نام پروگرام موت ہوئی، میں کیسے ہوئی؟ کہنے کہ آج استاد جی مہندی تھی، اگلے دن برات تھی، اگلے دن ولیمہ تھا، اگلے دن اس کی موت، نوجوان کی۔ تو مجھے نا اس وقت وہ بچے نے مجھے بتایا نا، تو میں کہ یار یہ واقعہ یہ نہیں ہوا، یہ تو ابھی چلو ولیمہ میں اس نے کھا لیا جی، برات بھی آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، میں تو یہ واقعہ پڑھے آپ نہیں پڑھا کہ براتیں جانے سے پہلے ہی کوئی نہر میں، کوئی دریا میں، کوئی کسی کی نظر، کوئی کسی کی نظر، یہ بھی جو سلاب آیا تھا اس کے اندر بھی اس پچھلے بات کئی واقعات میں پڑھ چکا ہوں، پوری برات کے اندر اس خوشیوں میں تھی۔ وہ پیچھے وہ جو کشتی کا واقعہ ہے تو وہ دریا والا آپ کو یاد ہے، وہ کشتی جب اس میں وزن زیادہ ہو گیا، اس میں وہ لکھتے کہ خواتین بچے زیادہ تھے، بندے تھوڑے تھے، فوجی گئے ہوئے تھے، اس کو لگے ہوئے تھے اس کو نکالنے کے لیے، تو وہ بھی برات جا رہی تھی، وہ بھی تو کتنا وہ جناب جس طرح پھر عورتیں جناب اپنی تیاری کرتی ہیں، پھر بچوں کی تیاری کرواتے ہیں، پھر بندے چلو سادی رہ جاتے ہیں، ہاں بندوں کے کپڑے بھی سادے تھے، خود بھی سادے ہیں، تو دوسری طرف سے پھر بچوں کی اور عورتوں کی تیاری میں گھنٹے لگ جاتی، بندے تنگ آ جاتے کہ کدو نکلو گے، ایسا ہی ہے نا، پریشان نہیں ہو گئے جی، ایسے ہی ہے، آپ بولو یا نہ بولو ہے ایسے، پتہ نہیں کیا ان کی تیاری تھی، کیا خوشیاں تھیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا بھی ہونا کیا۔ ابھی جامی عمر بھرا نہ تھا کہ دست ساقی چھلک، ابھی جامی عمر بھرا نہ تھا، وہ جس طرح کی جام بھرتے ہیں نا تو ایسے چھلکے نا تو سارے ڈولنا شروع ہو جاتا، ابھی جامی عمر
بھرا نہ تھا کہ دستے ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں کہ قضا نشاں مٹا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا وہ اس کے پروجیکٹ کیا تھے، اس کے منصوبے کیا تھے، اس کی سوچیں کیا تھی، اس کے خیالات کیا تھے، پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچ رہا تھا، کیا کیا وہ پلندے بنا رہا تھا، یہ بھی کر لینا ہے وہ بھی کر لینا ہے۔ اسے کیا پتا کہ وہ ابھی تک منصوبے جناب تیاری کر رہا، وہ تو پتہ بننے کب ہیں کہ پلادے شروع کیے پلادہ نہ دیکھ سکے، کوئی مارکیٹیں شروع کی مارکیٹیں نہ دیکھ سکے، پتہ نہیں کیا بنا جناب، کیا نظام ہے اس کو کیا پتا۔ لیکن محترم میں تو ہاتھ جوڑ کے آج اس ماہانہ پروگرام میں ضرور کہوں گا، تیاری میں رہو، تیاری میں رہو، دعا بھی کرو، ساتھ وضو میں رہو۔ خدا کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں جو یہ ماحول ہے، یہ ماحول اس کی قیمت کائنات میں نہیں۔ باتیں یاد رہے گی؟ تو اگر آپ نے اس فعل کی تعریف بڑی کی ہے، کیوں تعریف کی ہے کہ میں نے اس کے اپل میں تشریح کر دی ہے، اس عمل سے ماحول بنتا ہے، فضا خوبصورت بنتی ہے، علاقے کا ماحول، سوسائٹی، فضا خوبصورت بنتی ہے۔ اس فضا میں، اس ہوا میں، اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں محبت نظر آتی ہے، پیار نظر آتا ہے، انس نظر آتا ہے، خدمت نظر آتی ہے، خیر خائی نظر آتی ہے، اور آخر میں جا کر وہ جملہ پھر دہرا دیتا ہوں، دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ ہوں تو ایک کوئی ہے جناب، دوائیاں وچ بھی خوراکاں وچ بھی، یہ ہمیں سارے مر جان تو میں راتوں رات امیر ہو جاواں، میں کہ پتر ماں دے چادر تینوں دو ہی لبڑیاں، تو لوٹ لا، اسمبلی میں بیٹھ کے لوٹ، کارخانے فیکٹری میں بیٹھ کے لوٹ، کاروبار میں لوٹ، جدھر تے جی چاہتا تو لوٹ، دن رات لوٹ، انشاءاللہ پتر ماں دے تیرے جیسے بڑے آئے جنہیں ہڈیاں بھی گڑ گئیں تے کفن بھی گڑ گئے۔ میرے حضور غوث اعظم حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ کمال نہیں کر دیا، فرمایا لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے پر خود نہ بسے، نہ خود نہ بسے، بسا کوئی اور حساب دے گا تم۔ پھر حضور فرمایا یہ بہت بڑا سمندر ہے، میں نے فرمایا اس سے بے خوف نہ رہنا، اس سے بے خوف، یہ باتیں شیشہ کے گھر میں رکھ کے نہیں جانی کہ لنگشی کھاتے کھاتے جناب سب کچھ بھول جاؤ، بھول بھی گئے، جھوٹ نہیں ہونی، پتہ نہیں کس لوگوں نے کن لوگوں نے لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا ہے۔ جب جنازہ ہوتا ہے مولوی نے کوئی حدیث سے یاد ہوتی ہے، بھائی جس کے جنازے میں 4 بندے اکٹھے ہو گئے وہ بخشا گیا، ماں کے ماں صاحب دنیا نے لوٹ کے آیا ہوئے اے بخشا گیا، سبحان اللہ، ماں میں 40 بدماش بڑے ہوئے، میں مولوی ہاتھ جوڑ گیا، نہ مولوی ہاتھ جوڑو، اے اگے عوام دید دور ہوئی پھر یہ حدیث سناؤ، لیکن اس حدیث کو سناؤ، لیکن اس حدیث کی حقیقت بیان کرو، حدیث کا لب لباب کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس حدیث کے پیچھے میرے آقا نے کیا بیان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے پھر صحابہ، اولیاء، تابعین، اماموں نے جیلے بھگتی جناب ریتوں میں لٹایا گیا، پھر یہ حقیقت نہ تھی، مدرسے بند کر دو، مسجد بند کر دو، درس خانی بند کر دو، یہ محفلیں بند کر دو، اللہ کی راہ میں لٹانا بند کر دو، یہ داڑیاں منابلوں کے سب نہ نماز روزہ، اگر یہ حقیقت نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، لٹ مار کرو تو بے ایمانی تے فلار تے بھی 4 بندے اکٹھے ہو کے بخشا گئے، سبحان اللہ، سبحان، میرے کو تو بھی کوئی رائے نہیں، میاں صاحب تو ناراض ہوئی، یہ نہیں، میں تو مولوی کا ہاتھ جوڑتا ہوں، مولوی ہاتھ